بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق اللہ العظیم. صدر باوقار عالی مرتبہ سامعین نظام اور عزیز رفقہ اجلاس، آج اس عظیم اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے علم اور اہل علم کا مقام. حضرات، دینی اسلام دنیا کے دیگر ادیان و مذاہب کے مقابلے میں فلاح انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار ہے. اس لیے اس کے نقطہ نظر سے انسانی زندگی کا سفر آغاز و علم سے کیا گیا، کیونکہ مقصد زندگی کو سمجھنے، جاننے اور اپنے خالق کو پہچاننے کے لیے سب سے بڑی ضرورت علم ہے، اور انسان کو انسان بنانے میں بھی علم ہی کا اہم کردار ہوتا ہے، کیونکہ بغیر علم کے انسان اپنی سیرت و کردار کے اعتبار سے مکمل انسان نہیں بن سکتا. اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو، جو دنیا کے سب سے پہلے انسان تھے، سب سے پہلے علم ہی سکھلایا تھا. وعلم آدم الاسماء کلھا، اور علم سکھایا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کل چیزوں کے اسماء کا. اور پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی وحی نازل فرمائی. اس میں بھی علم و قلم کا ارشاد فرمایا. ارشاد باری تعالیٰ: اقرأ باسم ربک الذی خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. پڑھیے اپنے رب کے نام پر، وہ جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے لوتھڑے سے. پڑھیے، اور تیرا رب بڑا کریم ہے، وہ جس نے قلم سے علم سکھایا اور انسان کو وہ سب کچھ سکھلایا جو وہ نہ جانتا تھا. اس سے معلوم ہوا کہ انسان اپنے مقصد، تخلیق، عبادت اور خلافت عرضی کی انجام دہی علم کے بغیر نہیں کر سکتا. اسی لیے دنیا کے سبھی انبیاء و مرسلین، علماء و اصلاحات، فلاسفہ، دانشور، اصحاب علم و فضل نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے بڑا زور دیا ہے. حضرات، علم ایک نور ہے جس سے چیزوں کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے. علم کے ذریعے حلال و حرام اور خیر و شر میں تمیز ہوتی ہے. علم سے سیرت سنورتی ہے. علم سے خوف خدا، اعتدال و توازن پیدا ہوتا ہے. علم سے اخلاق و کردار کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. علم سے نظم و نسق کو برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے. علم جہالت کو دور کرتا ہے اور انسان کو اس کی حقیقت سے آگاہ کر کے اس کے درجات بلند کرتا ہے. باقل شاعر: علم ایک نور ہے جو دل کو جلا دیتا ہے. علم ایک نور ہے جو دل کو جلا دیتا ہے، نقش باطل کی طرح جہل مٹا دیتا ہے. لذت عشق سے عالم کو منور کر کے آدمی کو صحیح انسان بنا دیتا ہے. قرآن کریم میں متعدد جگہ پر اہل علم کا مقام اور ان کی فضیلت بیان کی گئی. فرمایا: یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ تمہیں ایمان والوں کے اور ایمان والوں میں اور ان لوگوں کے جن کو دین عطا ہوا درجات بلند کرتا ہے. ایک جگہ فرمایا: انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. خدا تعالیٰ سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں. ایسے ہی خدا ترس اور خدا سے ڈرنے والے عالموں کو زبان رسالت نے ان العلماء ورثۃ الانبیاء، بلا شبہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، کہ تمغے اعتیاد سے سرفراز کے بھی ارشاد فرمایا: فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے کہ جیسے میری فضیلت تم میں کے ادنا انسان پر ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ جو شخص علم کی دولت سے مزین ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی نظر میں بڑا معزز اور محبوب ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اور یہ بھی فرمایا: تعلموا الفرائض والقرآن وعلموها الناس، کہ فرائض کا علم اور قرآن کریم سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو شخص علم کے جستجو میں کسی راستے پر چلا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلا دیتے ہیں اور طالب علم سے خوش ہو کر فرشتے پر بچھا دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو قرن اول کے بہت بڑے عالم اور فقیہ تھے، جب نوجوان کو علم حاصل کرتے دیکھتے تو فرماتے، حکمت کے سرچشموں اور تاریکی کے چراغوں کے لیے مرحبا، خوش آمدید۔ جن کے کپڑے پوشیدہ ہیں مگر دل نئے ہیں، جو گھروں میں رکھے رہتے ہیں اور ہر قبلے کا گلیشر شبد ہے، یہ ہے علم اور علم کی فضیلت و عظمت جو اوپر بیان ہوئی۔ فرمایا یہ ہے علم اور علم کی فضیلت و عظمت جو اوپر بیان ہوئی، لیکن اس کے باوجود ہماری توجہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہم دینی تعلیم کے لیے تو سب کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن دینی تعلیم کے بارے میں بالکل فکر نہیں کرتے۔ آج دینی تعلیم کی طرف سے جو ہماری غفلت ہے وہ نہایت افسوسناک تکلیف دہ صورتحال ہے۔ ہر طرف گراوٹ ہی گراوٹ ہے، زندگی کا کوئی شعبہ نہیں جس میں اخلاقی گردے زوال و انحطاط کا شکار نہ ہو۔ آج اسلامی اخلاق و کردار اور اسلامی اقدار و روایات تیز رفتاری سے رخصت ہو رہی ہے، اسلامی قدریں پامال ہو رہے ہیں، ان کے آثار و نشانات مدھم بل کے مٹتے جا رہے ہیں اور ان کی جگہ مغربی تہذیب و تمدن کے اثرات نمایاں ہو رہے ہیں۔ تہذیب و تمدن کے اثرات نمایاں ہو رہے ہیں، مغربیت اپنی جڑیں مضبوط کرتی جا رہی ہے، اور سب سے زیادہ افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہمیں اپنے نقصان کی خبر اور سودا زیا کا احساس بھی نہیں۔ دینی تعلیم سے اس قدر غفلت اور بے توجہی ہے کہ اس پہ جس قدر بھی آنسو بہایا جائے کم ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں در حقیقت مسلمانوں کی کامیابی کا راز قرآن تعلیمات کے اندر مضمر ہے اور معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی تمام قسم کی برائیوں کا خاتمہ اخلاق و کردار میں سدھار دینی تعلیم اور قرآن کے ذریعہ ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ جسے فضول سمجھ کر بجھایا تم نے وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ اسی لیے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلا کر ان کی قرآن و حدیث کی روشنی میں اچھی تربیت کرنا ہمارا اولین فریضہ ہے، اور اگر ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلا کر ان کی پاکیزہ تربیت کریں گے تو یہ بچے کل قوم و ملت کے بہترین خادم اور مخلص داعی بن کر والدین کے حقیقی کردار ادا کر سکیں گے۔ سچ فرمایا علماء اقبال نے، علم ہے فقط مومن جابات کی میراث، علم ہے فقط مومن جابات کی میراث، مومن نہیں جو صاحب الولاق نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بہت اچھی تقریر کی، یہ بہت محنتی لڑکا ہے۔ ابھی کچھ دن اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اس لیے تھوڑا کمزور سا ہو گیا، باقی بہت اچھا لڑکا، محنتی لڑکا ہے۔ کافی لوگوں نے اس کو انعام دیا ہے، حاجی صاحب نے، شریف بھائی نے، امید بھائی نے، اسی طرح صدر صاحب نے، اللہ تعالیٰ دینے والوں کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ کافی لوگوں نے دیا ہے، میرے پاس نام اتنے ذہن میں رہتے نہیں ہیں، پھر بتانا بھی ٹائم لگے گا۔ آپ نے جو ہے